Right. میں رؤف صاحب آپ سے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایف آئی آر سے متعلق کیا کہا ہے میں چاہوں گی ذرا سنوا دیتے پھر آئی ٹیک یور ریسپانس. وہی ایف آئی آر کا درجہ بھی اختیار کر لیں. وہ میں اپنی لیگل ٹیم سے بات کر لوں گا, لیکن ان کا یہ کہنا جی کہ میں کوئی اشارہ دوں, نام کروں سارا کچھ, تو میں وہ نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کس نے بھیجا ان کو, کیوں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا. تو مجھے تو نام بھی نہیں ان کے پتا. ہاں چہرے جو ہیں ان کی اب میرے ذہن میں نقش ہیں, وہ اگر وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو فوراً پہچان لوں گا, بالکل پہچانوں گا ان کو. تو جب ان کا پتہ چلے گا تو میں نامنیٹ کر سکتا ہوں نا. میں کیسے ایک اپنے شکوک کی بنیاد کے اوپر میں ایک سٹیٹمنٹ لکھ دوں, وہ میں نہیں کر سکتا. تو رانا صاحب انٹیریئر منسٹر رہے ہوئے, میرا خیال ان کو بہتر پتہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ از آلسو فارمڈ اے کمیٹی ویسے اسی معاملے کی تحقیقات کروانے کے لیے, زیادہ ہوپ فل نہیں ہے؟ نہیں جی, میں گورنمنٹ کے کمیٹی کے اوپر تو بالکل اعتماد نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے. وہ تو ہم نے ڈیمانڈ کیا آج کے جی, اس میں ہاں جی جوڈیشل کمیشن بنائی ہے, اس کے اوپر وہ پوری تحقیقات کرے گا. اس کے بعد پہلے دیکھیے آج میں ہوں, کل کچھ اور کوئی اور ہو سکتا ہے, پرسوں کچھ اور ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ چاہیں گے سربراہی اس کی کون کرے؟ سربراہی دیکھیے جی, کوئی سرونگ جج ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا جی, اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ہی اس میں شامل کریں. اس کو دیکھیے, ہم لوگوں کو تھوڑا سا ذرا ٹرانسپیرنسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز اے مینس ٹو سالونگ پرابلمس. اگر ہم بلاک کرتے رہیں گے, اگر ہم اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بنتے رہیں گے, تو پھر شکوک و شبہات تو کمپلیٹ. میں نے اس لیے خود مانا ہے انہوں نے کہ میں نے کسی کے اوپر شک کا اظہار نہیں کیا, بالکل. اور جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے بات کی ہے, لیکن اس کے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا یا کروں گا جس کے بارے میں مجھے یقین نہ ہو, جس کے بارے میں میرے پاس سبسٹینٹیو پروف نہ ہو یا ڈیٹا نہ ہو کہ جی ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کے گزشتہ روز چند رہنما انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا, اور اس کے تانے بانے وہیں پہ ملتے ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ لوگ ایک اپنا موقف رکھتے ہیں, آپ کی جماعت کے بانی ایک موقف رکھتے ہیں. سو ابھی it's still too early to it's too early to say anything about it, too early to say anything definitive about it. وہ دیکھیے, ہم چونکہ ہمارے ساتھ ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے, سو اس کی بیسس کے اوپر ذہن جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں سوچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں چونکہ کنٹرول رکھتا ہوں ادھر, تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جی ہم اس کو بہت آگے نہ بڑھنے دیا جائے. سو میں چاہوں گا کہ جی ہم جو کوئی کام بھی کریں وہ اسپیسیفک ڈیٹا, ویریفائبل ڈیٹا کی بیسس کے اوپر آگے چلا جائے, فیکٹس پہ آگے بڑھا جائے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو آلدو کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا, آپ نے پھر بھی کہا کہ آج پریس کانفرنس میں کہ یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے کمپیئر ٹو واٹ یور پارٹی ہیز گون تھرو. اور یہ 2 سال کے عرصے میں جس قسم کے آپ کے پارٹی اور لیڈران اور ورکرز کو جو کچھ سہنا پڑا, جو کچھ میڈیا کا بھی آپ نے ذکر کیا, میڈیا کے لیے بھی آواز آپ نے اٹھائی کہ میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ دبانے کے لیے جو کوشش کی. میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ زخم تو مندمل ہو جائے گا, شاید غائب بھی ہو جائے, لیکن جو پچھلے 2 سال میں اس ریاست کی روح کے اوپر جو زخم لگا ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے مندمل نہیں ہوگا. تو جو طاقت جن کے پاس ہے, جو پاور بیلڈرز ہیں اس وقت, ان کو ریاست کا سوچنا چاہیے. میرے ساتھ تو ہو گیا جو ہونا تھا, اب پتہ نہیں جو ہمارا قانون ہے, جو ہمارے کچھ لیگل اور کچھ ایکسٹرا لیگل جو کنسیڈریشنز ہیں ان کی بیسس کے اوپر مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ جی ہم قاتلوں تک نہیں مطلب جنہوں نے یہ سارا اٹیک کیا ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ریاست کا سوچیں, انڈیویجول سے ہٹ کے ریاست کا سوچیں, ایک کلیکٹیو سوچ لائیں اور دیکھیں کہ آپ کیوں اس کو ریاست کو پش کرتے جا رہے ہیں تباہی کی طرف. یہ میں نفرت نام کی کوئی چیز میرے میں نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اگر یہ کرتے رہیں گے, اس قسم کا عمل ہوگا تو نفرتیں بڑھیں گی. نفرتیں نہیں بڑھنی چاہیے, نفرتوں کو کم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. تو میں تو آج بھی کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے میں کہوں گا کہ یار روک دو اس کو, نہیں کرو. اب میری آواز ایک سینٹی کی آواز ہے, میں کوئی ایموشنل آواز نہیں نکالتا, میں نے کبھی کسی کو اٹیک نہیں کیا, میں نے کسی کو گالی نہیں دی, میری کوئی دشمنی نہیں ہے, میرا کسی کے ساتھ لین دین نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اگر میرے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ جی یہ بات کرتا ہے, اس کی آواز نہیں ہمیں ٹھیک لگتی, اس کی آواز کو بند کر دو. تو سائیں آواز تو میری آپ کو سننی پڑے گی, کہ میں ملک کے لیے بولتا ہوں, میں ریاست کے لیے بولتا ہوں, میں لوگوں کے لیے بولتا ہوں, وہ میں بولتا رہوں گا. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ریاست کا اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے, یو این کا وفد بھی آج سیکریٹریٹ پہنچا تھا, کتنے کنسرنڈ ہیں اس معاملے پر, اس انسیڈنٹ پہ؟ نہیں جی, اس کے بعد جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم آپ بھی پہنچے تھے, اور پولیس بھی سرپرائزنگلی رؤوف صاحب بڑی متحرک نظر آ رہی تھی ہمیں آج. انفارچونیٹلی ابھی تک آپ کے حملہ آوروں کا نہیں ان کی شناخت ہو سکی ہے, لیکن پولیس بھی پہنچ گئی تھی. حماد صاحب آئے, وہ مجھے ملنے آئے تھے, میرے حال پتہ کرنے آئے تھے, بیکاز سب لوگ وی کم ٹوگیدر ایز اے پارٹی, ایز اے فیملی.
وہ 1 منٹ 1.5 منٹ بول بیٹھا وہ بچہ اور اس کے بعد چلا گیا. اور اس کے بعد ہمارا UN کا ڈیلیگیشن تھا, 5 ممبران کا ڈیلیگیشن تھا, وہ آئے ہیں, میں تھا, گوہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے, عامر تھا بیٹھا ہوا, وہ سلمان تھا, اور ہمارے یہ جو 148 میں جو ایک کینڈیڈیٹ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, مہربانو بیٹھی ہوئی تھی, شاہ صاحب کی صاحبزادی, اور ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. بیسیکلی دے وانٹڈ ٹو ہیئر فرام اس کہ ہم کیا مطلب یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے نا اس میں امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے. دیٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو میں وہ گور صاحب نے ٹٹکی ریمارکس دینے کے بعد میں بات کر رہا تھا, تو میرے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور بھی ملنے کے لیے, تو اپنا میں بات کرنے کے بعد ان کو اپنا جو ورژن تھا وہ بتانے کے بعد میں نے ان سے آئی بیگ دا پرمیشن, آئی سیڈ I have to meet a couple of people. So I stepped out, went into my own room. وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بات چیت میں لگے, تو مجھے آل آف اے سڈن میرے جو اٹینڈ کرتا ہے مجھے وہ آیا کہتا ہے جی کہ پولیس آ گئی. تو وہ انہوں نے ہمارے دفتر کو گھیر لیا اور 4-5 لوگ جو ہیں وہ اندر آئے. جو ہمارا جو ریسیپشن کے اوپر بیٹھتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے, اینڈ ہی ان ڈیفائنس سیڈ کہ آئی ایم دس اینڈ دس, اور مجھے کسی سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے دفتر کی تلاشی لینی ہے. اینڈ بغیر کسی کی اجازت کے, بغیر کسی کے ہاں کیے وہ دفتر میں داخل ہوا. کون تھے وہ اہلکار؟ 4-5-6 لوگ تھے جو اندر آئے, اس کے علاوہ باقی انہوں نے پورا دفتر کو گھیرے میں لے لیا. پیچھے لارج اسکواڈ آف پیپل. So while the UN delegation was also while there in the room, سارا کچھ کرتے ہوئے, اس کے بعد وہ انہوں نے مطلب کمرے they started going from room to room. ہماری اوپر والی منزل کے اوپر گئے, وہاں انہوں نے تلاشی لی. پھر جو ہمارا ایگزیکٹو فلور ہے جہاں ہم سب بیٹھتے ہیں اس کے اوپر آگے لوگ. تو جب وہ نظر آئے مجھے تو میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں یہ تلاشی لے رہے ہیں. تو I stepped out, I talked to them, I said, do you have a search permit? And they said, no, we don't need a search permit. So this is the level of defiance of rule of law. نچلے فلور کے بھی وہ تلاشی لے چکے ہوئے تھے. اب اس ایگزیکٹو فلور کے اوپر کانفرنس روم میں وہ ڈیلیگیشن بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں رکے, اور دے وینٹ ان اینڈ دے گور صاحب جو کر رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ باہر آئیے, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. So Gaur Sahab, being a gentleman, he stepped out, and he spoke to them for 4-5 minutes, and then he went back in. تو میں پھر اندر گیا. میں نے I told the UN people that this is the state of rule of law in this country. You see that without a search warrant, people have come, and it is there, you can see it happening. تو یہ حال ہے ہمارا, اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے every other day. This happens with us.